مظلوم کربلا سوگوارہ میں سید الشہداء بی بی زہرا کے غمخوار اور مولا حسین کے عزادار، آپ مسلسل مصروف عزا ہیں، مصروف گریہ بکا ہیں، لیکن ارباب عزا آپ کی آنکھیں نہیں تھکیں، آپ کے بازو نہیں تھکے، آپ کے قدم جلوس عزا میں اور مجلسوں میں اور شبداریوں میں شرکت کرنے سے نہیں تھکے، بلکہ آپ جتنا شرکت کرتے گئے اتنا ہی آپ کے اندر اور جذبہ آتا گیا۔ یہ جذبہ کہاں سے عطا ہو رہا ہے؟ یہ جذبہ صرف ہمیں رسول کی یہ حدیث عنایت کرتی ہے کہ رسول نے فرمایا اِنَّا لَقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ یقیناً اللہ نے قتل حسین کے سبب سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت کو پیدا کر دیا ہے کہ جو روز قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہار باب عزا یہ وہی حرارت ہے کہ تمام مومنین مجلس عزا میں اور شبداریوں میں اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ میں جو مومنین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر میں ملتمس ہوں، اگر زحمت نہ ہو، اگر آپ کو فرش عزا پہ آنے کے لیے کوئی زحمت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، اگر آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں یا فرش عزا پر تشریف لائیں۔ اور میں سبیل چلانے والوں کی بھی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اگر چند لمحوں کے لیے سبیل کے اہتمام کو روک دیں گے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اور جو مومنین تشریف فرما ہے امام بارگاہ کے اندر، وہ بہرحال مومنین تشریف فرما ہے، وہ پانی نوش کریں، چائے نوش کریں، پانی وغیرہ تمام نوش کریں۔ لیکن ارباب عزا جو تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں سامنے موجود ہیں، ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش گزاروں آپ چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ کو کس کو پوچھا دینا ہے ارباب عزا؟ میں مسائل نہیں پڑھتا، لیکن ارباب مسائل کے یہ جملے نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ بچوں نے اور علی وارث کمیٹی علی وارث کے بچوں نے اور اس کمیٹی علی وارث کے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، لیکن ان کے حوصلے کے لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جناب سیدہ کی دعا ہے کہ جسے آپ انجام دے رہے ہیں، یہ انتظام برپا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جناب سیدہ نے جب رسول خدا سے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو بڑی کفن نہ دیا تو رسول خدا نے یہی کہا تھا کہ آپ کا بیٹا حسین، میرا لاڈلا حسین کربلا کی زمین پہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو شہزادی نے صرف ایک سوال کیا، بابا پھر میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ پھر میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ بیٹی خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے دلوں میں یہ جذبہ ہوگا کہ اس قوم کے جوان تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، تیرے جوان کا ماتم کریں گے، اس قوم کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کے بزرگ تیرے بزرگوں پہ گریہ کریں گی، اس قوم کی عورتیں تیری عورتوں پہ گریہ وبا کریں گی۔ لیجیے ارباب عزا اس فرش عزا پہ بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں، شہزادی خوش ہوں گی یقیناً اگر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، اس لیے کہ ارباب عزا دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بڑا مقام ملا ہے، ایک جناب حر کو ملا، ایک ہماری آنکھوں کو ملا، لیکن جناب حر میں اور ہماری آنکھوں کے اشک میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حر کو رومال سیدہ حر کو رومال سیدہ لینے کے لیے چل کے جانا پڑا، لیکن ان اشک عزا کی اہمیت تو دیکھیے، ان اشک عزا کے لیے سیدہ اپنی کمر کو تھامے ہوئے جنت البقیع کو چھوڑ دیتی ہے۔ آج تمہیں سہارا خدا کوئی کم نہ دے۔ ہمارے ارباب عزا بچوں نے یہ اہتمام کس عنوان سے کیا ہے؟ علی اصغر کے عنوان سے کیا ہے، علی اصغر کی یاد میں اس شبداری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ارباب عزا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں ربط مذاہب ہو جاتا ہوں، شاید یہی مذاہب کے بند آپ کے لیے رونے کے لیے کافی ہے۔ ارباب عزا کہیں اور کا واقعہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے مولانا علی جناب مولانا سید صادق صادق صاحب قبلہ مرحوم کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اس ٹرین میں ہندو بھی تھے، اس ٹرین میں غیر مسلم حضرات بھی تھے، لیکن ارباب عزا چونکہ محرم کا مہینہ تھا اور وہ حضرات جو ہندو تھے انہوں نے محرم کو دیکھا تھا، انہوں نے عزاداری کو دیکھا تھا، انہوں نے مولانا سے پوچھا مولانا یہ بتائیے آپ لوگ اتنا گرجا کیوں کرتے ہیں، اتنا روزے کیوں ہیں؟
ہوا کیا تھا؟ تو جناب قلب ساجد صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ میں کربلا میں کیا کیا بتاتا، میں اس کو کیا بتاتا کربلا میں کیا ہوا۔ بس مختصر یہ سن لو کہ کربلا میں امام حسن کا ایک گل بدن قاسم تھا جس کے ٹکڑوں کو پامال کر دیا گیا، ایک علی اکبر تھا جس کے سینے میں نیزے کی علی چبھو دی گئی، اور ایک عباس تھا 32 سالہ اس کے بازو قلم ہو گئے، اور وہ محمد تھے ان کے سینے پہ تلواریں چل گئی۔ ارباب ادا پھر مولانا واقعہ بیان کرتے کرتے پھر مولانا یہ بھی واقعہ بیان کرتے ہیں جب امام حسین کے لشکر میں کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ امام حسین خیمہ کے بچے کو جسے ہم علی اصغر کہتے ہیں اپنی آغوش میں لے کر مقتل میں آئے۔ مقتل میں آنے کے بعد حسین نے فوج اشقیاء سے پانی طلب کیا۔ ارباب ادا اتنا کہنا تھا، وہ ہندو اپنی جگہ سے روتا ہوا بلند ہوا، اٹھنے کے بعد کہتا مولانا اب یہ نہ کہیے گا یہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اور سارا خدا کوئی غم نہ دے، وہ تو یہ سوچ کے آگے بڑھا تھا مولانا ہو سکتا ہے فوج اشقیاء نے بچے کو پانی دے دیا ہوگا، لیکن جب مولانا کی آنکھوں میں اشک کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو کے قطروں کو دیکھا تو ہندو نے کیا نصیحتی جملہ کہہ دیا، مولانا اب یہ نہ کہیے گا کہ اس بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر پانی دے دیتی فوج اشقیاء ہم گریا نہ کرتے۔ ارے مولا تو ایسی بات ہے جس کا قد ہوتا تھا اس کا براتی سلایا گیا۔ جزاک اللہ خدا سلامت رکھے ان بچوں کو اور رونے والوں کو، میری ماں بہنوں کو، بزرگوں کو۔ ہاں یہ کون علی اصغر ہے؟ ارے یہ وہ علی اصغر ہے کہ جو حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے۔ حسین کہہ رہے علم ناصر کون ہے جو میری مدد کو ہے، اور اس نے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ارباب ادا جھولے سے گرانا تھا، بیویوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی، جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی ارباب ادا اب امام حسین نے ایسا رونا ابھی تک نہیں سنا تھا خیمے سے۔ جب امام حسین نے ایسا رونا سنا تو حسین نے پوچھا زینب کیا ہو گیا، ایسے کیوں گریا کر رہی ہو؟ زینب نے کہا اے بھیا آپ کی آوازیں اس راستہ میں نہ جانے کتنا درد تھا، 6 ماہ کے اصغر نے خود کو سینے سے گرا دیا۔ آج کو دارا خدا سلامت رکھے، جزاک اللہ رحمت اللہ۔ ہاں باب ادا حسین اپنی آغوش میں لے کے 6 ماہ کے اصغر کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں فوج اشقیاء اگر تیری نگاہوں میں میں خطا وار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اسے تھوڑا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اور کوئی جواب نہ آیا کہ امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے پھول سے بچے کو ایسی زمین پہ لٹا دیا جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے اگر دانا ڈالا جائے تو دانا چل جائے۔ آج کو سہارا ہر بابی حسین نے لٹایا لیکن ارباب ادا کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے فوراً اپنے بچوں کو آغوش میں لیا، کہا اے فرزند تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، ان پہ اپنی حجت کو تمام کر دے۔ اتنا کہنا تھا ارباب ادا، جناب علی اصغر نے اپنا چہرہ فوج اشقیاء کی جانب کیا اور جانب کرنے کے بعد اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو پھیرنا شروع کیا۔ وہ منظر تھا جسے دیکھ کے فوج اشقیاء چیخیں مار کے رو رہی تھی۔ ارباب ادا جب عمر صاحب نے دیکھا لگتا بغاوت ہو جائے گی، عمر صاحب نے کہا ہرملا کہاں ہے؟ اس کا کلام حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ آج عمر سہارا خدا میری دے۔ ہاں ارباب ادا جانتے ہیں، اس نے کیسا تیر چلایا۔ ارباب ادا جب کوئی بلند چیز، جب کوئی بھاری چیز پھینکی جاتی ہے اس کے لیے آدمی گھٹنا دیکھتا ہے۔
ہے، اس کے لیے وہ بھی گھٹنا ٹیکتا ہے۔ اور بابی ادا تین بھال کے تین کا وزن اتنا زیادہ تھا، فارمولا نے گھٹنا ٹیک کے تین کو چلایا تھا، ارے تین کا چلنا تھا، اصغر کا چلا پھرا، حسین کا بازو میں پیوست ہو گیا، میرے خیمہ پہ کھڑی رباب کا بھی کھڑی کھڑی ہو گیا۔ آج کو بڑا جلال بولے گا آخری منظر، اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ اور بولے گا آپ نے سنا ہے نا حسین نے ہر شہید کے لاشے پہ انا للہ پڑھا، انا للہ پڑھا، لیکن ارباب اعضا نہ جانے علی اصغر کا لاشا کیسا ہے۔ حسین علی اصغر کے لاشے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور انا للہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے کی جانب آ جاتے ہیں۔ یہ منظر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تیرے خیمہ کے پاس ہو رہا ہے۔ حسین اصغر کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ نہیں کیا۔ ایک واقعہ پھر آپ کی جانب کو تمام کر دیتا ہوں۔ ارباب اعضا ایک طالب علم تھا جو ایران میں رہا کرتا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ، اس کا ایک بچہ بھی تھا، وہ رات میں آتا، وہ صبح کو چلا جاتا تھا، شام میں آتا تھا، رات میں رہتا تھا، پھر صبح کو چلا جاتا پڑھنے کے لیے اور اپنی جاب بھی کرتا تھا۔ ارباب اعضا جانتے ہیں ایک دن واقعہ یہ ہوا، اب جب یوں ہی یہ پڑھنے کے لیے اور کمانے کے لیے گھر سے نکلا، نہ جانے کیا ہوا، چند لمحوں میں اس کا بچہ بلندی سے گرا، اس کے سر پہ چوٹ آ گئی، اب اس کی زوجہ اپنے شوہر کو بار بار کال ملا رہی ہے، لیکن کال نہیں لگ رہا، بار بار کال ملا رہی، کال نہیں لگ رہا۔ لیکن ارباب اعضا جب شام ہوئی، وہ شوہر پلٹ کے گھر آیا تو اس نے کیا دیکھا، میری زوجہ پریشان ہے، اپنے آغوش میں بچے کو لیے ہوئے ہیں۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، بچہ گر گیا ہے، خون زیادہ نکل گیا ہے، میرا بچہ مر جائے گا، میرے بچے کو بچا لو۔ ارباب اعضا اب وہ طالب علم اپنے بچے کو لیتا ہے، کہتا میں اسے ٹھیک کر کے لاتا ہوں۔ وہ فوراً گیا ہاسپٹل جانے کے بعد اب ڈاکٹر سے کہتا ہے اسے اچھا کر دو، اس لیے کہ میں اس کی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اسے صحیح و سلامت لاؤں گا۔ ارباب اعضا جانتے ہیں ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ دیر بہت ہو گئی، آپ کا بچہ زندہ نہیں رہا۔ ارباب اعضا اب یہ بچہ لے کے گھر کی جانب تو بڑھتا ہے، گھر تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ارباب اعضا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ طالب علم جو ہاسپٹل سے چلا تھا، جب گھر کی دہلیز پر پہنچا ہے تو وہ قدم آگے بڑھا رہا، پھر پیچھے آ جا رہا، وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر پیچھے آ جاتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر پیچھے آ جاتا ہے، یہ سوچ کے قدم آگے بڑھاتا ہے بچے کو ماں کے حوالے کر دے، یہ سوچ کے قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ارے اس نے ماں سے وعدہ دیا تھا، وہ کیا جواب دے گا؟ حسین کے سوچ کے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اصغر کو ماں کے حوالے کر دے، لیکن ارباب اعضا یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر سکینوں نے پوچھ لیا میرے بھائی کو پانی پلا دیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔